حوالے سے ذکر چل رہا تھا، جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، لیکن موت میں بڑا فرق ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ جب عام مومن کے لیے موت تحفہ ہے تو جس کے لیے رب نے کل کائنات بنائی اس کے لیے کتنا بڑا تحفہ ہوگا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو میرے نبی کے لیے عیب نہ سمجھا جائے، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی امت کے لیے رحمت ہے، امت کے لیے رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے لے کر بعثت میں ولادت تک، ولادت سے لے کر بعثت تک، بعثت سے لے کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال با کمال تک، وصال تک، اور وصال سے لے کر عبدالآباد تک میرے نبی کا لمحہ لمحہ امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کوئی عیب نہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب بے عیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، لوگو میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفاتی خیر لکم، میری موت تمہارے لیے بہتر ہے، وفات بہتر ہے۔ تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پیش کیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ، جب تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا نا، میں کیا کروں گا؟ اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ کبھی بابا فرید کی نمازیں آتی ہوں گی، کبھی داتا گنج بخش کے روزے آتے ہوں گے، کبھی غوث اعظم کی شب زندہ داری آتی ہوگی، اور کبھی بہودین ذکر ملتانی، مجدد الافسانی، ان بزرگوں کا ذکر اذکار حضور کے سامنے جاتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناز کرتے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناز کرتے ہوں گے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ مِن شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، جب کسی گناہ گار کے گناہ دیکھتا ہوں تو میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں؟ مغفرت کی دعائیں کرتا ہوں، اس کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یا اللہ جیسے بھی ہیں تو میرے، یا اللہ میرے امتی ہیں، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں بھی اپنی گناہ گار امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ امت سوئی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ امت جھوٹ بول رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ امت ناپ تول میں کمی کر رہی ہے، حضور دعا کر رہے ہیں۔ یار دیکھیں نا، بچہ جتنی شرارتیں کر کے آئے ماں پھر بھی سینے سے لگاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر ماں میں تقسیم ہوئی۔ اگر میرے نبی کی رحمت نہ ہوتی تو کسی ماں میں رحم ہوتا ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کا کرم ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت امت کے لیے رحمت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت عیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک وصال کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت فنا نہیں ہے۔ آئیے ذرا حضور کی اس موت کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت امت کے لیے رحمت کیسے ہے، آئیے حدیث پاک ہے میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ
मेरे पाक नबी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मिठड़े बोल मैंने सुने। कैसे? यकूल मन काना लहू फारतान मिन उम्मती अदखलहुल्लाहु तआला बिहिमल जन्ना, जिसके 2 छोटे मासूम बच्चे फौत हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बच्चों के सदके क़यामत वाले दिन उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। जिसके 2 बच्चे होंगे, फौत हो गए कम उम्री में, बेगुनाही में, मासूमी में, वो उन बच्चों के सदके रब उन्हें जन्नत अता फरमा देगा। अब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वाली उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका आखिर माँ थी ना, उम्मत का एहसास तो था ना, औलाद का एहसास तो था ना। मेरे पाक नबी की घर वाली हम सब की अम्मा बोल पड़ी, करीम आपने तो 2 फर्द का फरमाया ना, जिसके 2 बच्चे फौत हों, 2 बच्चे फौत हों या रसूलल्लाह वो और जन्नत में जाएगा। अब अगर किसी का 1 बच्चा फौत हुआ हो तो उसका क्या बनेगा? मेरे पाक नबी ने फरमाया वमन कान लहू फारतुन या मुवफ़्फ़का, ए भलिए जिसका 1 बच्चा भी फौत होगा वो भी जन्नत में चला जाएगा, रब उसे भी उस बच्चे के तुफैल जन्नत अता फरमा देगा। अब बीबी पाक ने फिर चुप ना रही, फरमाया फमन लम यकुन लहू फरद मिन उम्मतिका, या रसूलल्लाह, ए करीम, ए मेहरबान, ए रहमतुल लिल आलमीन, अगर किसी को रब औलाद ही नहीं देता, या किसी को रब औलाद तो देता है मगर उसकी जिंदगी में उसका कोई मासूम बच्चा फौत नहीं होता, तो मेरे करीम ये बता वो किधर जाएंगे, उनका क्या बनेगा? अब ये अल्फाज हैं मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मेरे पाक नबी ने फरमाया फ़अना फ़ारतुन ले उम्मती लन युसाबु मिसली, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका कोई फर्क नहीं होगा उसका फर्क मैं मुस्तफ़ा बनकर आ जाऊंगा, उसका फर्क मैं मुस्तफ़ा बनकर आ जाऊंगा। अब फर्क यहाँ पर थोड़ा सा फर्क का माना समझ लें, फिर बात सुनने में मजीद मजा आएगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके 2 फर्क होंगे अल्लाह उसे जन्नत में भेजेगा, जिसका 1 फर्क होगा अल्लाह उसे भी जन्नत में भेजेगा, और जिसका कोई फर्क नहीं होगा उसका फर्क मैं मुस्तफ़ा बनूंगा। फर्क कहते किसको हैं? फर्क उसे कहती हैं कि आपने कहीं जाना हो, आप किसी को पहले भेज दें, जा यार वहाँ पर हमारे खाने पानी का दाने पानी का बंदोबस्त कर, जो पहले जाकर वहाँ दाने पानी का बंदोबस्त करता है, रिहाइश का बंदोबस्त करता है, उसे फर्क कहते हैं। अब ज़रा सुनिए मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते जिसके 2 फर्द होंगे रब उसे जन्नत भेजेगा। या इसे यूं कह ले कि कहीं मुजरिम पकड़ा जा रहा हो, पहले बंदा चला जाता है यार कचहरी में जाकर मैं पहले इसकी जमानत करा लूं, इसको छुड़ा लूं, इसे भी फर्द कहेंगे। अब गोया कि मेरे पाक नबी ने फरमाया जिसके 2 बच्चे फौत होंगे, क्योंकि हदीस पाक ज़रा यहाँ पर एक और भी कोड करना चाहूँगा मैं, साहिब तफसीर मज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हदीस पाक लिखी है 8वें सिपारे की सूरह आराफ के अंदर, जहां आराफ का जिक्र आता है दिन क़यामत का होगा, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी फौत हो जाती है, जिनका कोई गुनाह नहीं होता, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उन्हें फरमाएगा मोमिनों के बच्चों को जाओ जन्नत में चले जाओ। अब वो बच्चे क्या करेंगे? वो छोटे छोटे बच्चे ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जन्नत के दरवाजे पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। अब जब सारे ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, अब वो रोना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे। मैं कॉलेज पढ़ता रहा हूँ ना, तो कॉलेज में क्या होता था, हम स्ट्राइक करते थे, शोर मचाते थे, छुट्टी कराते थे, तो अब वहाँ पर वो स्ट्राइक शुरू हो जाएगी, वहाँ पर रोना शुरू हो जाएगा। बल्कि मैं अगर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए मैं ये कहूँ कि एहतजाज शुरू हो जाएगा, एहतजाज शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ फरिश्तों पूछो ज़रा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? अल्लाह पाक की बारगाह में आकर फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला वो रो इसलिए रहे हैं कि मेरी माँ पीछे रह गई, मेरा बाप पीछे रह गया, मेरी माँ पीछे रह गई, मेरा बाप पीछे रह गया। जिस बाप ने कमा कमा कर खिलाया वो जहन्नम में जले, वो माशर की गर्मी और प्यास सहे,
اور میری ماں جس نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں اٹھایا، مولا وہ درد اور تکلیف سہے، وہ پیاسی رہے، میں جنت میں جاؤں، ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ اب اللہ رب العزت ان چھوٹے چھوٹے معصوم جنہوں نے کبھی بولا بھی نہیں، جنہوں نے فقط ایک سانس لیا، کسی نے 2 سانسیں لی، کسی نے مہینہ گزارا، کسی نے دن گزارا، کوئی بچپن کی حالت میں فوت ہوا، اب یہ سارے جب روئیں گے نا، اللہ پاک فرمائے گا جاؤ معاشر میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ کر جنت میں ساتھ لے جاؤ، معاشر میں انہیں ڈھونڈ کر۔ اب یہاں پر یار چھوٹا معصوم بچہ فوت ہوا، اس نے تو ماں کو پہچانا بھی نہیں، باپ کو دیکھا ہی نہیں، اس کے ہوش و حواس بھی نہیں، لیکن وہاں پر وہ بچہ کیا کرے گا؟ جس نے ایک سانس لیا اپنی ماں کو بھی ڈھونڈے گا، اپنے باپ کو بھی ڈھونڈے گا، اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ کر وہ جنت میں لے کر جائے گا، جنت میں لے کر جائے گا۔ اب اگر یہاں پر میں کہنا چاہوں گا یار، اگر یہ جس نے ابھی ابا بھی نہیں کہا، جس نے ابھی اماں بھی نہیں کہا، جس نے ابھی اچھے طریقے سے پہچانا بھی نہیں ماں باپ کو، وہ اگر اپنے ماں باپ کو پہچان لیں گے قیامت والے دن، تو میرے مصطفیٰ کا شان کتنا ہوگا، میرے نبی کا شان کتنا ہوگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ بچے چھڑائیں گے اپنے ماں باپ کو، جس کے 2 بچے مریں گے وہ بھی چھوٹ جائیں گے، جس کے 1 بچہ مرے گا وہ بھی چھوٹ جائے گا، جس کا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، میں مصطفیٰ اس کے لیے فرد بن کر چھڑانے آ جاؤں گا، میں مصطفیٰ اس کو چھڑانے بن کے فرد، میرے نبی امت چھڑانے آ گئے، بن کے فرت میرے نبی امت چھڑانے آ گئے، رحمت ہوئی ہے جوش پر آتش بجھانے آ گئے، سر کو رکھیں گے سجدہ میں پھر وہ کہیں گے امتی، سر کو رکھیں گے سجدہ میں پھر وہ کہیں گے امتی، تو غم نہ کر اے امتی تجھ کو بچانے آ گئے، تو غم نہ کر اے امتی تجھ کو بچانے آ گئے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو عیب نہ سمجھا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ جس طرح باقیوں کی موت ہے آقا کی موت اسی طرح ہے، بلکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بلکہ اگر لفظ سخت ہیں یوں کہہ دوں کہ نجدی منافق گندہ ہے واللہ، غلاظت کا نرا پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے وہ تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے حصہ وافر نصیب